तुमसे कुछ नहीं कहते,
اور یہ بھی سمجھ لو اور میرا مان لو کہ جب ہم تم سے ڈائریکٹ کچھ کہتے نہیں ہیں تو تم سے ڈائریکٹ کچھ سنیں گے. جب تک جب ڈائریکٹ کچھ کہتے نہیں ہیں تو ڈائریکٹ سنتے بھی نہیں. ہم اس سے جو کہنا ہو میرے محبوب کے وسیلے دو. ہم نے خدا ہو کر جسے وسیلہ بنایا. ہم نے خدا ہو کر جسے وسیلہ بنایا. تم بندے ہو کر اس کے وسیلے نہیں خدا ہے وسیلہ بنا رہے ہیں اور تم بندے ہو وسیلے نہیں کام کر رہے ہو. یہ تو سنت الہی ہے. وسیلہ بنانا بھی سنت الہی ہے. اور تو وسیلے نہیں کرو گے کہاں جاؤ گے؟ ڈائریکٹ دنیا میں ڈائریکٹ آئے ہو گیا. کیا دنیا میں ڈائریکٹ آئے ہو؟ اگر دنیا میں ڈائریکٹ آئے ہو تو ہم مان لیتے ڈائریکٹ جا نہیں سکتے. ڈائریکٹ آئے ہو تو ڈائریکٹ جاؤ گے بھی. مگر یہ بتاؤ کہ کوئی ڈائریکٹ آیا ہے کتنا بڑا مجمع ہے وہ بتا دیں. ہمیں جو آیا ہے ماں کے وسیلے سے. دنیا میں جو آیا وہ والدین کے وسیلے سے. پتہ چل گیا کہ اگر دنیا میں آنا ہوگا تو ماں باپ والدین کے وسیلے سے اور دنیا سے خدا کے پاس جانا ہوگا تو رسول اللہ کے وسیلے سے. نہ آئے ہو بے وسیلہ نہ جا سکتے ہو بے وسیلہ. میڈیم ضروری ہے. تھرو دا میڈیم آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ نے یہی بنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ. اے بڑے بڑوں کہہ دیجیے کوئی جوانے جائے او مائی beloved prophet declare او مائی beloved prophet say out. اے میرے محبوب کہہ دیجیے کن سے جن سے ان سے آخر کن سے کہہ دیجیے تو قرآن کریم کی آیت مدرسہ کرے. ان کنتم تحبون اللہ میری محبت کے دعوے دار کہہ دیجیے. اے میرے محبوب میری محبت کے دعوے داروں میں کہہ دیجیے کہ میری محبت کی تلاش میں لوگ پہاڑ پر ٹوٹی لوگ ہیں. غار اور گفاؤں میں لوگ پہنچائے کو ہیں. عبادتوں میں جانے کو کر رہے ہیں. یہ خدا کی محبت کی تلاش میں کوئی سیارہ بڑھنی ہو رہا ہے, کوئی بھاگیاں بڑھائی ہو رہا ہے, کوئی جنگلوں کے لاش چھاپ رہا ہے, کوئی جگہ ہو رہا ہے. محبت کی تلاش میں میرے محبوب سب کو کہہ دو اے کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نہ پہاڑ کی چوٹی کو جانے کی ضرورت, نہ گفاؤں میں عبادت کرنے کی ضرورت, نہ صحرائی کی ضرورت, نہ باقیہ پیمائی کی ضرورت, نہ جنگلوں کی خاص کھانے کی ضرورت ہے. اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے بس کبھی وہ نہیں میرے پیچھے پیچھے چلے ہو. اے میرے محبوب کہہ دو کہ جو خدا کی محبت چاہتا ہے وہ خدا کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے. پیچھے پیچھے چلے. اتباع کہتے ہیں بخارے if you wish to love Allah follow me. اگر تم ہماری محبت کرنا چاہتے ہو ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے پیچھے آؤ. تو خدا کی محبت کہاں ملے گی؟ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے میں. کہاں ملے گی حضور کی محبت؟ پیچھے پیچھے رہنے میں, پیچھے پیچھے چلنے میں. اب خبردار برابر آنے کی کوئی ہمت نہ. اب خبردار برابر آنے کی کوئی ہمت نہ. اور اگر برابر آنے کی کوئی نہیں تو برابر کر دیے برابر کر دیے. اور ایک کوئی لوگ تحبون اللہ. اے میرے محبوب اجازت دیجیے ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. میرے محبوب
میرے محبوب کو فرمان برداری کرو، میرے محبوب کو برداری کرو. تو سبحان اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ رحمت کا تلوہ دیکھنا ہوگا. اگر تمہیں خدا کی محبت کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے تلوے ہی میں جلوہ ہے، ان کے تلوے ہی میں جلوہ ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا، خاکی نہیں، نوری نے نہیں. نوری نے دیکھا، کب دیکھا؟ جب ایک مہراج دیکھا، وہ مہانی کی حجرے میں دیکھا. قدمِ نازِ رسول میں کیا جلوہ دیکھا کہ بے ساختہ پیشانی کی گئی حضور کے تلوے دلت گئی. تلوے نے کیا جلوہ دیکھا کہ جبریل کی پیشانی تلوے دلت گئی. اب دیکھو کہ جبریل کی پیشانی ہے جہاں، جبریل امین علیہ السلام کی پیشانی ہے جہاں، وہاں حضور کا تلوہ ہے. حضور کا تلوہ. یہ سوچ نہیں جاتا کہ جسم کا سب سے نچلا حصہ تلوہ ہے اور سب سے بلند حصہ پیشانی ہے. سب سے نچلا حصہ تلوہ ہے، سب سے بلند حصہ پیشانی. یہ سب نہیں بلند، اس لیے کہ سب کو کہتے ہیں سب کو کہتے ہیں انگلش میں ہے اور اس کو کہتے ہیں فور ہے. پیشانی کو کیا کہتے ہیں؟ فور ہے. تو یہ سب بھی بلند ہے پیشانی. اب آپ دیکھو کہ جبریل امین کا جسم جہاں ختم ہو رہا ہے، جبریل امین کا جسم جہاں ختم ہو رہا ہے، وہاں سے بشریت مصطفیٰ شروع ہو رہی ہے. وہاں سے بشریت مصطفیٰ شروع ہو رہی ہے. اب بولو کہ جب بشریت کی ابتدا کا عالم ہے تو حضور کی نبوت کا کیا عالم ہے؟ اچھا تھا تو کہہ دیجئے کہ اگر واقعی میں خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں میرے پیچھے نہیں چلے، میری اتباع کرو. کوئی کہے گا اللہ یہ پروردگار ہم تو تیری طرف آنا چاہتا ہے اور تم ان کی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے. ہم تو تیری طرف آنا چاہتے ہیں اور تو اپنے محبوب کی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے. جب ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو مولا ڈائریکٹ اپنی طرف بلائے، ڈائریکٹ اپنی طرف بلائے. اللہ اکبر. میری طرف آنا چاہتا ہے، میری طرف آنا چاہتا ہے، خدا کی طرف آنا چاہتا ہے. کیا خدا طرف والا ہے؟ خدا طرف والا ہی نہیں ہے تو خدا کی طرف جاؤ گے کیسے؟ جب خدا تو طرف سے پاک جسمانیات سے پاک، زبان سے پاک، زبانیات سے پاک، صرف سے پاک، جہت سے پاک، دشا سے پاک اور
کیا تو یہ واقعہ اس کا کہانی تبدیلی ہوتی ہے نکاسی تبدیلی ہوتی ہے میں نے بہت بہت کی ماشاء اللہ جو تھوڑا بہت گلا کام بھی کر رہا تھا آج مائک نے اس کا دندہ رکھ دیا اچھا تھا میرے محبوب کے پیچھے جو اللہ اپنی طرف بلا لے یہ تو بات ہے اپنی طرف بلا لے جب آپ کا اللہ طرف والا ہے اللہ کی طرف جاؤ گے جب تحصیل پاک ہے تو اس کی طرف روح ہے کرو جہاں بڑی دوسری بات اللہ کی طرف جانا تو بہت بڑی بات اللہ کی طرف کعبہ خدا ہے کعبہ کی طرف روح کرنے والوں کعبہ خدا ہے کیا ہے کیا ہے خدا کا گھر ہے تو خدا کا گھر نہیں خدا تو نہیں ہے تو جو خدا نہیں وہ غیر خدا ہوا صاف سی بات ہے نا جو خدا نہیں وہ غیر خدا ہوا جو خدا نہیں وہ کیا ہوا غیر خدا اب بتاؤ نمازیوں نماز یہ غیر خدا کی طرح ہو نماز کے اندر غیر خدا کی طرح ہو جو مرشی بات اللہ نماز کے اندر وہ غیر خدا کی طرح ہو جب تم اپنی نمازوں کو نہیں بجا کرتے غیر خدا کی طرح وہ کرتے تھے جب نمازوں کو نہیں بجا کرتے تو نماز کے بارے میں بجو اور یہ وجہ ہے کہ وہ بتا دیا گیا کہ دیکھو نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو اور نماز میں قبلہ کی طرف کرو ہے نا فوج کی وجوہ کو چپرا فوج کے لیے وجہ ہے چپرا کو مسجد حرام مسجد حرام کی طرف کرو نماز پڑھتے وقت تم ہماری طرف کر ہی نہیں ہے اس لیے وہ رخ کرنا ضروری ہے نماز کسی نہ کسی جہت میں کسی نہ کسی طرف رخ کرنا ضروری ہے تو رخ کرو ادھر مسجد حرام کی خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور بات یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف رخ نہیں ہو سکتا اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ نماز پڑھی آپ نے کعبہ کی طرف تو جائز نہ نماز آپ نے پڑھی کعبہ کی طرف تو جائز نہ تو اسی طرف جائے گی جس رخ میں تم نے نماز پڑھی ہو بیٹھی اسی رخ میں تو جائے گی ہمارا جدھر تمہارا رخ ہوگا تو وہی کرو گے کہ پیچھے چلو گے پیچھے چلو گے تو ایکسیڈنٹ کر رہا ہے پیچھے چلے تو ایکسیڈنٹ کر رہا ہے تو آگے چلو گے تو نماز جا رہی ہے کعبہ کی طرف کچھ نمازی مولوی لوگ گھبرا گئے یہ سن کے تو خدا کے پاس نہیں جا رہی تو کعبہ جا رہی یہ تو کعبہ جا رہی ہے تو میں نے کہا گھبرانے کی کیا بات بڑی جلدی میرے ساتھ آؤٹ کر رہا ہوں وقت کا نتیجہ بھی مجھے یاد ہے ایک بار میں کسی کو شریف پڑھ دیں میں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی تمہارا کعبہ کی طرف اب آگے کا حال معلوم کرنا ہے تو کعبہ سے پوچھو اے کعبہ تیرا رخ کس طرح کعبہ سے پوچھو اے کعبہ تیرا رخ کس طرح پتا چل جائے گا اس کے رخ میں آگے دیکھنے سے کہا جائے گی ہے اور ویسے لپٹ کے چھپٹ کے پہلے ہی پوچھ بیٹھے کہ تو خدا کا گھر ہے تیرا رخ ضرور کہتے کہ تو خدا کی طرف ہوگا اے کعبہ تو خدا کا گھر ہے تیرا رخ تو ضرور ہوگا خدا کی طرف تو کعبہ لگ گیا کعبہ کانپنے لگا تیرا رخ اور خدا کی طرف ارے وہ مکان والی طرف وہ مکان اور وہ لامکان والی ذات تو کعبے کا لامکان والی ذات کی طرف کیسے ہو کعبہ نے تو کہا کہ میرا
کسی رسول کا روح ڈائریکٹ خدا کی طرف نہیں، صرف ایک ہی ہے جس کا روح ڈائریکٹ خدا سے، اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو نامکا تک رسا، وہ وہی ہے جو نامکا تک رسا ہے، وہ وہی ہے جو بلند ہوا تو پہاڑ کی چوٹیاں زیر قدم آ گئی، جو بلند ہوا تو سمائے زیر قدم آ گئی، جو بلند ہوا تو خلائیں زیر قدم آ گئی، جو بلند ہوا تو انجو کہکشاں تو گردے راہ بناتا گیا، جو بلند ہوا تو شمس و قمر پر نقش قدم چھوڑتا ہوا گیا، جو بلند ہوا بلند ہونے پر آیا تو آسمانوں کو عبور کرتا گیا، سدرہ کو پار کر گیا، عرش اعظم کو بھی پار کر گیا، لامکا تک جلوہ کر گیا، لامکا تک۔ تو جب خدا لامکا والا تو لامکا والے کی طرف ڈائریکٹ اگر رخ ہوگا تو وہ لامکا والے لامکا والے کا اور لامکا جانے والا حضور کے علاوہ کوئی نہیں، تو ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی خدا کی طرف اگر وہ کرنا ہے تو وہ اسی میرے مصطفیٰ کا نام والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو آپ نے دیکھا اور کعبہ سے پوچھو، کعبہ تیرا اور کس طرف تیرا تو کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، تو آپ نے کس طرف معلوم ہو کہ ہماری نماز کہاں جائے گی؟ تو کعبہ بولا ارے اے نمازیو تمہارا روح اپنے قبلہ کی طرف اور ہمارا روح اپنے قبلہ کی طرف، تمہارا روح اپنے قبلہ کی طرف ہمارا روح اپنے قبلہ کی طرف، اور سمجھنا ہے تو سمجھیے اس عاشق کامل، اس مجدد ملت امام رحمہ اللہ کا معاملہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حرم شریف میں آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ دروازہ دیکھیں کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ نمازیں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتی، فارورڈ کیا تو کعبہ کیا ساری نمازوں کو فارورڈ کر دے؟ چھٹی نہیں ہوگی، کعبہ کیا ساری نمازوں کو آگے فارورڈ کر دے؟ ارے چھٹی بھی ہوگی، ارے چھٹی بھی ہوگی، چھٹی بھی بنے۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ نمازیں جو حضور کی محبت سے نہیں ادا کی گئی، جو گستاخی رسول میں ادا کی گئی، کیا وہ بھی حضور کے پاس بھیجی جائیں گی؟ وہ تو سب وہی ریجیکٹ کر دی جائیں گے، وہ تو سب وہی ریجیکٹ کر جائیں گے، حضور کے پاس نہیں ہوتی، اور جب حضور کے پاس نہیں ہوتی ہے تو خدا کیا کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے نماز کا روٹ۔ آج ہم نے بتایا نا تو کیا ہے یہ کیا ہے جو بتایا ہم نے؟ شاید بھی آپ کو کسی نے بتایا ہو، شاید بھی کسی نے بتایا ہو یہ روٹ کہ یہ ہے نماز کا روٹ۔ اور کتنے روٹ نہیں جانتے روٹ بن جاتے ہیں، ریکریٹمنٹ کا ہو جاتا ہے، چلہ اور دورہ، چلہ اور دورہ دوسری پڑھ کے ایک بار غلط دعوت اچھا تھا، بڑی آسان سی بات ہے دوست کہ خانے کعبہ کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پرماننٹ، خانے کعبہ کا رخ پرماننٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن کبھی کبھی غلام ہماری طرف ہو جاتا ہے، کبھی تو کنیز مصطفیٰ کی طرف بھی ہو جاتا ہے، کبھی تو کنیز مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تو فرمانے ہے، لیکن کبھی غلام مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی کعبہ کا رخ کنیز مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور آئیے آپ نے سنا ہوگا سلطان ابراہیم بلند پایا بہت
اور ہمارے سلسلے اشرفیہ چشتیہ کے اکابرین میں سے ہیں اور ان کی شان بہت بلند ہے. یہ سلطان یہ صاحب سلطنت یعنی حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت ٹھکرائی اور اس کو محبت کی راہ پہ آ گئے. اور اسی طرح حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت چھوڑی کرنے کی اور اس کو محبت کی راہ اختیار کی. چنانچہ حضرت شیخ محقق الاطلاع عبدالحمد دہلوی نے فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام میں دو ولیوں کا درجہ بہت بلند ہے. بسبب ترک سلطنت کی وجہ سے دو کا بہت بڑا درجہ. ایک تو سلطان ابراہیم تھا اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر تھے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ترک سلطنت کے بعد ہمارے اولیاءوں میں علامہ میں رہتے تھے احوال و جنیات کی باتیں ہوتی تھی. ایک بار عرض کیا اپنے رب بارگاہ میں مولا اپنا گھر تو دکھا دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ اپنا گھر تو دکھا دے. کھانے کعبہ کی زیارت کبھی موقع مل جائے تو اجازت مل گئی. فوراً اجازت تھی فوراً اپلیکیشن جو ہے وہ مان لیجیے روز کر لیجیے. تو آپ نے بھی جوش میں کہا ہے اللہ یہ تمہیں فوراً ہمیں اجازت دے دی ہے پرمیشن مل گئی ہے تو اب ہم بھی یہ پورا راستہ پیدل دیتے ہیں اپنے گھر سے حرم شریف تک پیدل جائیں گے. اور یہی نہیں کہ پیدل جائیں گے بلکہ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے ہیں. ہر قدم پہ کوئی معمولی بات نہیں کہنا پڑا تھا. ہم نے بڑی آسانی کہہ دیا وہ کہنا کہ ہر ایک قدم پہ 2 رکعت نفل. تو اس کا مطلب پورا راستہ جو طے کیا گیا ہے وہ پابند پورا راستہ جو حج کا طے کیا گیا وہ خیرات. ارے آپ نے تو بڑی آسانی ہمارے جہاز میں بڑے ہوائی جہاز میں بیٹھے پورے سے پہنچ گئے. بتاؤ اس زمانے کا راستہ وہ بھی پیدل اور وہ بھی ہر قدم پہ 2 رکعت نماز. راستے ہو گئے لوگ دوڑ کے آتے تھے جی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. چلو حضرت سلطان ابراہیم حضرت کی زیارت کے لیے ہے اگر سلام پھیرتے وقت ہماری طرف نظر ہو گئی میرا ماں ہو جائے. مختلف سمندروں راستے میں میرا لگا رہا راستے میرے ساتھ پہنچے تقریباً 7 سال. اس طرح 7 سال میں ہر قریب پہنچے اور جو ہر قریب پہنچے تو وہاں کو وہاں مجھا کیا ہوا کہاں ہے اور یہ مسئلہ ہے ایک طبقے کا امام غائب ہے. ایک طبقے کا امام غائب نے سنا ہے لیکن کعبہ ہے وہی بات کعبہ ہے. اب صاحب ویڈیو داری کرنے لگے ہیں رسول اللہ ہے کعبہ فوراً کرنے لگے وہ ہے کو دیا رہا تو کیا ہو گئی اتنے اشتیاق کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اتنی عشق و محبت کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. 7 سال نمازیں پڑھتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے تیری بارگاہ تک آئے. اپنے رب سے کیا گفتگو ہو گئی ہے کہ کعبہ ہے کعبہ نیچے کر دیا گیا ہے یا کعبہ اوپر کر دیا گیا ہے کیا معاملہ ہے مولا ہے رو رہے کہاں سے رو رہے ہیں کیا بات آئی اے میرے ابراہیم غم مت کرو کعبہ آنے والا ہے. آپ میرا ایلا لوگ کعبہ آتے جاتے ہیں کیا کعبہ بھی آتا ہے کعبہ بھی آتا ہے. میری ایک محبوب بندی رابعہ کا نام تو سنا ہے رابعہ کا نام تو سنا ہے آپ کو سنا ہے کعبہ ہے جہاں وہ سنو بات کعبہ کی خود ہے. کعبہ نے مجھ سے ایک درخواست کی کیا یہ مولا میری باڈی آ گئی بات آپ سنا ہے میرے دل میں بھی بہت تکلیف میں جنم ہے عزت کے جنم ہے یہ مولا تجھے اجازت دے دے کہ میں آگے بڑھ کر رابعہ کے چلوا دوں آگے بڑھ کر
کھانے والا ہے اور ادھر کہتے ہیں نزلہ قلوب نہیں، نزلہ اترتا ہے جسم کے کمزور حصے پر، دانت کمزور ہو گئے نزلہ، بینائی کمزور ہو گئی نزلے کا، تو مثل کی وجہ سے نزلہ قلوب نہیں، نزلہ گرتا ہے تو کمزور حصے پر، اب طاقت بلر نہیں کرتے ابراہیم وغیرہ طاقت بلر نہیں کرتے تھے، خدا کے تجھے نہیں کر سکتے تھے، رابعہ کو دیکھا وہ گرل پڑے، رابعہ کو دیکھا وہ گرل پڑے، ارے تم عورتوں نے کیا کیا کام کر رکھے، تم عورتوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، ارے کتنوں کو غائب کر دیا، کعبہ میں غائب کر دیا، کتنوں کو غائب کر دیا، کعبہ کی غائب، کعبہ کی غائب، ہنگامے، ارے ہنگامے ہم نے کیے کہ آپ نے، راستے پر میلہ لگاتا کون ہے؟ راستے پر میلہ لگاتا ہے ابراہیم السلام، کون آئے لوگوں کے یہاں؟ تو ہنگامہ ہاتھ کر کے آئے کہ میں ایسے بچی بجاتی مخلوق چھپاتی چھپاتی اپنی مٹھی میں بیٹھی ہوئی چلی آئی کب لوگ مٹھی میں ہنگامہ ہم نے کیا کہ وہ آئی تصحیح کہا کہ ہم نے سارا راستہ نماز میں طے کیا ہے، ایک میری سننے گئے ہم نے سارا راستہ نماز میں طے کیا ہے، تو رابعہ بولی ہاں میں نے بھی سارا راستہ نیاز میں طے کیا ہے، ابھی اس کی شانے میں نیازی ہے، نماز کو قبول کرے یا نیاز کو قبول کرے، یا نماز نیاز دونوں کو قبول کر لے یا دو میں سے ایک کو قبول کر لے، یہ تو اس کی شان کی بات ہے نا، تو دیکھ آپ نے نیاز کا بھی معاملہ اور نماز کا بھی معاملہ، اس لیے کہتے ہیں دونوں کا دامن ہاتھ میں رکھو تاکہ کسی باہر سے نہ ہو رہے، نیاز کا بھی دامن ہاتھ میں رہے، نماز کا بھی دامن ہاتھ میں رہے تاکہ کسی باہر سے نہ ہونے پائے۔ ایک بات اور بتاتے تھے کہ کھانے کعبہ جب جاتا ہے استقبال رابعہ کی طرف تو کھانے کعبہ تو ان کی طرف کہاں کھاؤ رابعہ کی طرف، جب کعبہ جا رہا تھا تو رک کدھر تھا؟ رابعہ کی طرف، تو یہی میں نے کہا کبھی کبھی غلام ہے مصطفیٰ کی طرف، کبھی کبھی کسی سے مصطفیٰ کی طرف کی کعبہ کی طرف، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر جاؤ، وہاں مت جاؤ، غیر خدا کی طرف توجہ لازم آئے، ولی بھی یہاں مت جاؤ، مختصر یہ کہ ولی کی زیارت کے لیے روکتے ہیں کہ نہیں بولو، ولی کی زیارت کے لیے روکتے ہیں کہ نہیں، پوچھو اگر نمازی ہو تو تم پہلے اپنے کی بلاؤ کعبہ کو روکو رابعہ کی طرف جانے سے، ارے جب تم لوگ کعبہ جا رہا ہے رابعہ کی طرف ایک ولیہ کی طرف تو اولیاء کی طرف ہم کیوں بنے، اولیاء کی طرف ہم کیوں بنے، خانے کعبہ جا رہا ہے تو خانے کعبہ کو قبلہ بنانے والے اولیاء کی طرف ہیں، دیکھا آپ نے، ارے یہ رابعہ بدریہ کے بعد وہ لڑکوں ایک بار چل کی عالم میں اٹھی وہ برتن لی بھائی، اب لوگ دھونے کی معاملہ کیا ہے تو پتا چلا ایک برتن میں ایک کٹورے میں تو آگ اور ایک میں پانی ہے، ایک میں آگ ایک میں پانی، کہا ارے رابعہ کہاں جا رہی ہو، تو آپ نے کہا دیکھو ان ہاتھ میں ہمارے آگ ہے نا، آگ اس لیے لے جا رہے ہو کہ چاہے تم کی جنت کو جلا دو، جنت کو جلا دو، اور کہا یہ پانی کیوں ہے، کہا پانی اس لیے ہے کہ جہنم کو بجھا دو، اس لیے کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ لوگ جنت کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا دوزخ سے جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم دونوں جلاتے ہیں تاکہ نہ جنت کے لیے کوئی نماز پڑھے نہ دوزخ کے لیے کوئی نماز پڑھے، نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، یہ احسان کی منزل، تصوف کی منزل، کیا کیا عجیب و غریب ہے، تو قول اللہ بات طرف میں لکھی تھی نا، طرف سے کس طرف آگئے